نوح علیہ السلام بیٹا سامنے ہے، غرق ہونے والا ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اس کو برا بھی رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے آج کل کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ، خاندان کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، حیا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، خاندانی اقدار اس میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن آج کا بچہ بھی مغربیت اور یانیت اور دوسری طرف چلا جاتا ہے اور اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ نہیں آیا، وہ چاہتے تھے کہ بچہ بچ جائے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ پھر کون غالب ہوا؟ اللہ جل جلالہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں ہلاک ہوئی، یہاں پہ اللہ کا حکم چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ جلانا نہیں چاہتا تھا، تو فیصلہ کس کا غالب آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام چھری چلوانا چاہتے ہیں، دونوں تیار۔ فلما اسلما، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، دونوں تیار ہو گئے، تل گئے، ایک ذبح کرنے پہ، ایک ہونے پہ۔ لیکن فیصلہ کس کا پورا ہوا؟ اللہ رب العزت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں وفات پایا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا۔ رب کا فیصلہ، تو فیصلے اسی کے پورے ہوتے ہیں، قدرت اسی کی ہے۔ تو جب قدرت اسی کی ہے تو ہم اسی ہی سے کیوں نہ مانگیں؟ اب العزیز جل جلالہ کو ہم جب سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کیا ہم کریں؟ نمبر 1، مخلوق کا خوف دل سے نکال دیں۔ کچھ لوگوں کو جناب جادو کا، جنات کا، بھوت پریت کا، اثرات کا بڑا خوف ہوتا ہے۔ ارے کسی کا کوئی خوف نہیں، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ مخلوق کا خوف دل سے نکال کے اللہ کے ساتھ جڑیں۔ دوسرا، گناہوں کو چھوڑ دیں تو بس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ العزیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کسی اور سے ڈرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا بے خوف و خطر زندگی گزار سکتا ہے۔ جو ہر ایک سے ڈرے گا وہ پریشانی کی زندگی گزارے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے ہر بندے کے لیے کافی ہے۔ کوئی اللہ کو اللہ کا بن کے پکارے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کا بن کے، بس پھر سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی قسم کی مدد طلب کرنی ہے تو العزیز جل جلالہ سے، اور کسی سے نہیں۔ یعنی عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لے، جو مخلوق سے اپنی نگاہیں ہٹائے اور العزیز جل جلالہ پہ لگا دے، اللہ اس کو عزت، غلبہ، دبدبہ، شان، شوکت سب کچھ عطا فرما دے۔ اور جو عزت مخلوق میں دیکھتا رہے اس کو پھر عزتیں نہیں ملتی۔ جو مخلوق خود اپنی عزت کروانے میں کسی کے محتاج ہو وہ ہمیں کیا عزت دے گی؟ تو مخلوق سے کٹیں، اللہ سے جڑیں، پھر اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا کہ میں کسی دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہہ رہا تھا میرے حالات خراب ہیں، پریشانیاں، تنگدستیوں کے ذکر کر رہا تھا۔ انہوں نے جو مجھے دیکھا تو مجھے فرمایا کہ بھتیجے، اللہ کے سوا کسی کے پاس شکایت کرنے سے بچو۔ جس کے پاس تم شکوہ کرو گے وہ تمہارا دوست ہوگا یا دشمن۔ دوست ہوگا تو غمگین ہوگا، دشمن ہوگا تو خوش ہوگا۔ تو ان لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اپنی ایک آنکھ کی طرف قاضی شریح رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا کہ 15 سال ہو گئے، نہ یہ دیکھ سکتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، نہ میں نے اسے کبھی کسی راستے کو دیکھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہ بتایا نہ شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ ہی سے شکوہ کیا تھا اپنا، تو ہم بھی جو شکوہ ہو اللہ تعالیٰ سے ہی کریں۔ تو ہر قسم کی مدد ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم میں سے کون عزت چاہتا ہے جی؟ ہم سب عزت چاہتے ہیں، ذلیل ہونا تو کوئی نہیں چاہتا، سب عزت چاہتے ہیں، لیکن عزت چاہنے کا طریقہ ہم نے اپنا اپنا ڈھونڈا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو برانڈز میں بڑی عزت نظر آتی ہے، جی فلاں برانڈ کی
ہم چیز استعمال کریں گے نا ہماری بڑی عزت ہو، فلاں برانڈ کی گاڑی ہمارے پاس ہوگی نا ہماری بڑی عزت ہو. برانڈ میں تو اللہ نے عزت نہیں رکھی. کچھ لوگوں کو عہدے میں، پیسے میں، بینک بیلنس میں، بڑے بزنس میں، بڑے مکان میں، گھر میں عزت نظر آتی. ان چیزوں میں تو عزت اللہ نے نہیں رکھی. کچھ لوگوں کو مغربی تہوار منانے میں اور غیروں کے لباس میں، غیروں کے طور طریقوں میں عزت نظر آتی ہے. اللہ نے تو یہاں بھی عزت نہیں رکھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ العزیز جل جلالہ عزت والے نے عزت رکھی کہاں ہے؟ تو اس پہ ہم غور کرتے ہیں. قرآن سنیے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. یہ قرآن ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے، جان لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں. یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت ملے، وہ اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. العزیز جل جلالہ کا یہ ضابطہ ہے، جو ان کی فرما برداری کرے گا اور گناہوں سے بچے گا. جو العزیز کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچے، اللہ اسے عزت دے گا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ جس کے قبضے میں عزتیں ہیں. عزتیں برانڈز میں نہیں ہیں، قیمتی موبائل میں نہیں ہیں. بعض مسلمان کیا بیوقوفی کرتے ہیں، وہ غیروں کے طریقوں پر عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں. سنت کے راستے سے ہٹ کے مغرب کے پیچھے چل کے ان کے تہوار بنا لیے، ان کے لباس اپنا لیے، ان کے طریقے اپنا لیے، سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے. ان کو سر کو ڈھانپنا، چہرے کو داڑھی سے آباد کرنا اور سنت کے مطابق لباس پہننا، یہ ان کو برا لگتا ہے. یہ عزتیں تلاش کرتے ہیں غیروں میں. اب ذرا قرآن سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. یہ لوگ جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس. ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یاد رکھیے اس بات کو. یہ اگر یاد رکھا، آپ کے آج کے آنے کا مقصد مل گیا، مجھے بھی مل گیا، سب کو مل گیا. حدیث کے اندر آتا ہے ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیطیع العزیز. فرمایا کہ تمہارا رب العزیز جل جلالہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے میں ہی عزیز ہوں، میں ہی عزت والا ہوں. لہذا جو دونوں جہانوں میں عزت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ العزیز جل جلالہ کی اطاعت کرے، یعنی گناہوں سے بچے، نیکی کی زندگی گزارے. سیدھا سیدھا اصول اللہ بتا رہے ہیں. عزت جن کے پاس ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی. مومنین جو ماننے والے ایمان والے ان کی ہے، نافرمانوں کے لیے تو عزت اللہ نے بنائی نہیں. تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ روز اعلان کرتے ہیں میں عزیز ہوں، غالب ہوں، عزت والا ہوں. لہذا جو دونوں جہانوں میں عزت کا طالب، اسے چاہیے کہ العزیز جل جلالہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. تو ہم نے بھی سوچا تھا نا کہ ہم سب عزت کے طالب ہیں، تو عزت کا راستہ پھر اللہ نے خود بتایا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقہ فتح ہوا، تو وہاں کے سردار کا سر کاٹ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے. مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور انہوں نے سر کاٹا اور لے آئے. لے کے کیوں آئے؟ کہ اس زمانے میں یہ قیصر اور کسرا والے جتنے لوگ تھے نا، ان کی ایک عادت تھی، کسی علاقے کو فتح کرتے، وہاں کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے، حکمران اور بڑے لوگ، ان کے سر کاٹ کے اپنے پھر بڑوں کو بھیجتے اور خوشیاں مناتے، جشن مناتے. ان کا ایک طریقہ تھا. عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا سر لیا اور خلافت صدیقی میں ان کے پاس آ گئے. کہا جی یہ علاقہ ہم نے فتح کیا، اس کا سر میں لے آیا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، تمہیں کس نے کہا تھا اس کا سر یہاں لانے کو؟ اللہ نے عزت دی، فتح دی، الحمدللہ، سر لانے کو کس نے کہا تھا؟ اور کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہود و نصارہ کے طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ تم نے دلیل یہ دی نا، انہوں نے جب پوچھا کیوں لائے ہوں گا، جی وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں، اگر ہم شہید ہو جاتے تو ہمارے بڑوں کے سر وہ آگے بھیجتے۔ تو دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل کہاں سے پکڑی؟ یہود و نصارہ کے عمل سے۔ حضرت ابوبکر نے اس کے اوپر پورا اسٹینڈ لے لیا، فرمایا کیا فارس اور روم کی سنتوں کو طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ میرے پاس کبھی کسی کا سر نہ لایا جائے، ہم لوگوں کو اتباع کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ یہ ہے عزت کا راستہ۔ اب یہ سوال کہ کافروں کے سر اس طرح سے لانا یہ جائز ہے کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، اور چونکہ انہوں نے تائید بھی حاصل کی اہل مغرب کے